ہماری سوسائٹی میں ایزی مینیپولیشن کا ایک طریقہ ہے کہ اگر بچہ کوئی بات نہ مانے، اگر وہ اس کی ولنگ کے خلاف ہے، مطلب اس کا دل نہیں کر رہا، تو اس کے لیے ایک ایزی مینیپولیشن ماں باپ یا سوسائٹی استعمال کرتی ہے کہ تمہارے جیسی اولاد اللہ کسی کو بھی نہ دے، اور بد دعا کی جاتی ہے اس بچے کو کہ ابھی تو ہم کچھ عرصہ تمہارے ساتھ ہیں، جب ہم تمہارے ساتھ نہ ہوں گے تو دیکھ لینا تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ دیٹس اے پیرنٹ سیئنگ ٹو ہز اور ہر چائلڈ، یہ ماں باپ اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں، اور ان کو ایزیلی ٹریگر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ تم ابھی اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہوئے تو تمہیں کوئی حق نہیں بنتا کہ تم اپنی رائے دو۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا، جب بچے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ ان کو اپنی رائے رکھنے کا کوئی حق نہیں؟ جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے ویسے سوسائٹی اور ماں باپ ایک انوسینٹ بچے کو جو کچھ کہہ نہیں سکتا اس کے ساتھ اور اس کے ٹورڈز جو رویہ ہے وہ بہت زیادہ ٹاکسک ہوتا جا رہا ہے۔ Today I came across a very disastrous incident. That's why I'm making this video. کیونکہ ان چیزوں پہ کوئی بات نہیں کرتا، ان چیزوں پہ بھی بات ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بھی سوسائٹی میں ایک بہت بگاڑ کا سبب بن رہے ہیں، یہ والی چیزیں، یہ والی باتیں۔ میں ان سب ماں باپ سے بس یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کے بچے کو ٹریگر اور پریشان کرنے کے لیے، مینیپولیٹ کرنے کے لیے دنیا میں باقی بہت لوگ موجود ہیں جو بھی زندہ ہیں۔ آپ لوگوں کی کوئی ضرورت یا حق نہیں بنتا کہ آپ بچوں کو بلا واسطہ ہی، بلا وجہ سے ان کو ٹریگر کریں، ان کو تکلیفیں دیں۔ وہ ڈیزرو نہیں کرتے یہ کچھ، آپ تھوڑا خیال کریں۔ میں نے کچھ ماں باپ کا رویہ ایسے بچوں کے ساتھ جو ان کی بات نہیں مانتے، ان کے ہاتھوں میں نہیں آتے، بہت ہی نرم اور بہت ہی اچھا دیکھا ہے، بسائڈس کہ ان بچوں کے ساتھ جو ان کی بات مانتے ہیں، ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ رویہ ان کا بہت زیادہ ہارش اور بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ بہت زیادہ دب جاتا ہے اور بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اور اتنا کچھ سنانے کے بعد، اتنا کچھ بتانے کے بعد، اتنا کچھ جتانے کے بعد، اس کے بعد بھی وہ یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو بد دعا دی جائے کہ تمہیں اللہ یہ کر لے گا، تمہارے ساتھ وہ کر لے گا۔ دیٹس ناٹ اے گڈ تھنگ، دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک۔ یہ اس بچے کو باغی بنائے گا رادر دین اس کو تابع دار بنائے۔ ہمیں اس چیز کے اوپر بھی سوچنا چاہیے، اس چیز کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا۔ دیٹس وائی یہ باتیں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں، کیونکہ جو کچھ اندر ہو رہا ہے گھروں کے اندر وہ تو کوئی آ کے بات نہیں بتائے گا نا، اور نہ کوئی معصوم انسان آئے گا اور اس نے یہ سارے حالات بتانے ہیں کہ ہاں میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ دیٹ شوڈ بی، اور اس مسئلے کے اوپر بہت زیادہ بات ہونی چاہیے، ان مائی اوپینین۔ تکلیف کی، ٹینشن کی اور ٹرامے کی بھی ایک حد ہونی چاہیے، اس حد سے زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کے لیے بھی بہت مسئلے پیدا کر سکتا ہے، اور بچے کے لیے تو مسئلہ پیدا ہو گیا، اب اس کا کانفیڈنس لوز ہو گیا، اس کے لیے بہت سارے مسئلے کھڑے ہو گئے۔ ہی از ڈیلنگ ود اے لاٹ، وہ بہت کچھ ڈیل کر رہا ہے باہر والی دنیا میں۔ آپ اس کو اگر سپورٹ نہیں کر سکتے تو کچھ کہیں تو نا، آپ جانتے بھی ہیں کہ وہ کوئی برا کام نہیں کر رہا، سو اس کے اوپر تھوڑا سا دھیان دینا چاہیے، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنی چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے ان باتوں کا بہت زیادہ، کیونکہ صبر کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، صبر ایک حد تک کیا جا سکتا ہے، ہر بات پر صبر نہیں کیا جا سکتا، اور یہ کوئی سولوشن نہیں ہے کہ نا بچے کو ٹریگر کرنے کے لیے اس سے بد دعا دی جائے۔ سولوشن ڈھونڈیں، بد دعا نہ دیں، دعا کریں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، اور اپنے بچے کے لیے بھی، اور اس بات کا کوئی سولوشن ڈھونڈیں۔ خام گھروں میں متام پھیلانا، ان پہ باتیں کرنا، ٹینشن کا باعث بنے رہنا از ناٹ اے سولوشن۔ سولوشن ریئل میں ڈھونڈنا چاہیے اور اس کے اوپر بات کرنی چاہیے اور کچھ خیال رکھنا چاہیے۔